ہیں، آنسو بہائے جا رہے ہیں، اور وقت معراج کے کون سا ایسا موقع نہیں جب سرکار نے آنسو بہا کر رب کو نہ منایا ہو؟ ارے پھر بھی مسلمانوں تم نیکی کی طرف نہیں آتے، تم برائی نہیں چھوڑتے، جس کو نبی نے منع فرمایا اس کام سے نہیں بچتے، تم نمازیں نہیں پڑھتے جو معراج کا حسین تحفہ ہے۔ بتاؤ جب حسین تحفہ اللہ نے دیا، ایسا قیمتی تحفہ آسمانوں پہ تمہیں عطا فرمایا، سارے فرائض زمین پر، صرف نماز آسمانوں پر، وہ بھی تحفے کی شکل میں، اور پھر اللہ کا حکم، اے محبوب آپ نے دیدار کیا، آپ نے آج میرا معراج کی، تو یہ آپ کے پیارے امتیوں کے لیے یہ میری طرف سے معراج ہے کہ جو نماز پڑھے گا، معراج المؤمنین الصلاۃ معراج المؤمنین، وہ میری معراج کو پا جائے گا۔ اور وہ رو رو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعائیں کر رہے ہیں محبوب کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، جبریل امین نے سرکار کو بیدار فرمایا مگر نیند نے دامن پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، اس رات سرکار بڑا رج کے سوئے، کتابوں میں آتا ہے۔ دیکھیں حاشیے لکھنے والے سبحان اللہ، میں نے ابھی آپ کو حوالے دے دیے پچھلے، کیا لکھتے ہیں کہ ویسے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی سوئے ہی نہیں، رات کو بہت کم، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یا ایھا المزمل، چادر والے، کم قلیلاً نمازیں عبادت تھوڑا کم کر، تھک جائے گا، پے سوج جائیں گے، نہیں وہاں منع ہو رہا ہے اور یہاں سرکار پڑھے جا رہے ہیں۔ اور آج کی رات جب بلاوا آنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مزے سے سو رہے ہیں، سبحان اللہ، اور نیند نے دامن پکڑ لیا، ملائکہ کی فوج اور فوج آستانہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کھڑی ہے، جلوس کی شکل میں چلنے کو تیار ہے۔ جبریل علیہ السلام کچھ دیر انتظار کے بعد بیدار کرنے لگے، جب بیدار کیا، نالین قدموں کو چوما، قدم پاک کو چوما، آئے ہے، ایک شعر تو ہو جائے نا، قدموں کو چوما، تو کسی نے کہا جبریل کیسا لگا تجھے؟ محبوب آقا علیہ السلام کے قدموں کی چوم کر، تیرے تو کافوری ہونٹ ہے نا، تو نے تو سرکار کو ٹھنڈک پہنچائی، تجھے کیا محسوس ہوا؟ جبریل علیہ السلام کا اپنا تخیل بیان کیا کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا ہے۔ سنو، اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام نے جگایا، بیدار کیا، آقا بیدار ہوتے پھر سو جاتے، بیدار ہوتے پھر گر گیا، گفتگو ہوئی، اللہ اکبر فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کو، یعنی یہاں سرکار امت کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو غلاموں، آج تو اچھی طرح دیکھ لو، جان لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں میرے مقام کو سمجھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام تو رب تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے نا، اور حق تعالیٰ جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام رب کو دیکھنا چاہتے تھے، یا رب حق تعالیٰ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آؤ نا امام اہل سنت سے فائدہ اٹھائیں کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اے کیا بے نیازی استعمال کی اعلیٰ حضرت نے کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ ارے کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں حرم، یہ بھی سارا قصہ چھوڑتے ہیں، سمجھ گئے، میں بتانے سے تو بہت تفصیل کر سکتا ہوں، یہاں بھی اور وہاں بھی، سفر میں بھی جہنم دیکھی، جہنم کا مشاہدہ کیا، وہ سارا معاملات۔ اب آئیے مسجد اقصی میں امامت، میرے آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو مسجد کے دروازے کے پتھر کے ساتھ سوراخ پہ باندھ دیا، اسی دروازے کو اب باب مصطفیٰ کہا جاتا ہے، سن لیجئے اسی دروازے کو۔ یہ بات مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 پیج نمبر 91، جامع ترمذی شریف مشکات میں تقریباً اس کا پیج ہے
آئی تھنک 568 کے یا 59 کے قریب اس میں یہ درج موجود ہے کہ باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی لکھا ہوا ہے، وہ دروازے کا نام۔ پھر آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے مسجد میں تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ تمام انبیاء کرام کو آپ نے دیکھ کر حمد و سلام بیان کی سب نے، اور آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا۔ پھر جملہ انبیاء علیہ السلام کی آپ نے، تمام انبیاء کرام نے آپ کو اعلیٰ و عرفہ افضل و اعلیٰ بیان کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں میں شعر پڑھتا تھا، کل میں نے پڑھا ہے، پرسوں پڑھا، اللہ کو مجھے یاد نہیں، لیکن یاد آ رہا تو کہو کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کی حد ہے تو حد کیا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ کہو صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اے ہے واہ واہ، میرے امام اہل سنت کو میں کیسے بھولوں، سبحان اللہ۔ بارگاہ قادریت، فدائے آستانہ چشتیت، چشم و چراغ خاندان برکاتیت، میرے سرکار اعلی حضرت عظیم المرتبت کیا بیان کرتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں۔ اے انبیاء تعریف کریں سرکار کی اس مسجد اقصیٰ کے اندر، خوب۔ تو اعلی حضرت کی روح کیسی چمکی ہے، کیسی ماشاءاللہ جوش آیا ہے کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ اذان دی گئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلی اسلام کی اذان بیت المقدس میں دی۔ اسلام میں جو پہلی اذان ہے، موذنوں سنو، اذان حضرت جبریل علیہ السلام نے اس اقصیٰ کے مقام پر دی۔ میرے دوستوں، بس اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا، اتنا بیانات ہوئے، سارے معاملات ہوئے، نماز امامت کی، سارا معاملہ کیا۔ یہ دکھانا تھا اللہ کو کیوں کہ آنے والا محبوب امامت کے مسلح پہ سب